الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ کرام اور اس جشن میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرنے والے تمام ہی عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، ایک مرتبہ اور آپ سب مل کر اپنے آقا حضور احمد مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کشمرہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ابھی تقریباً ہفتہ بھر پہلے رامپور میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا، اس کے لیے یہ کلام لکھا ہے، آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں. نور خدا ہی باخدا خیر البشر میں ہے، نور خدا ہی باخدا خیر البشر میں ہے، پڑھتا اسی ہی نور کا شمس و قمر میں ہے. اسی نور کی جھلک چاند ستاروں سورج سب کے اندر ہوئی، پڑھتا اسی ہی نور کا شمس و قمر میں ہے. محدود ان کی ذات نہ جن و بشر میں ہے، محدود ان کی ذات نہ جن و بشر میں ہے. رحمت نبی کی عرض و سما بحر بر میں ہے، رحمت نبی کی عرض و سما بحر بر میں ہے. وہ کوہ نور نہ کسی لال و گوہر میں ہے، وہ کوہ نور نہ کسی لال و گوہر میں ہے. قیمت جو خاک پائے نبی دی دور میں ہے، وہ کوہ نور نہ کسی لال و گوہر میں ہے. قیمت جو خاک پائے نبی دی دور میں ہے. اور شعر دیکھیں کہ علم نبی کی بات جو آئے فقط یہ کہہ، زیادہ ہیرا اتر کرنے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کے علم کی بات آئے تو صرف اتنا کہہ دے، علم نبی کی بات جو آئے فقط یہ کہے، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے. ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں. علم نبی کی بات جو آئے فقط یہ کہے، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے. اور شعر دیکھیں، معراج کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ شعر سنیں. جبریل جا کے سدرہ پہ کہنے لگے حضور، جبریل جا کے سدرہ پہ کہنے لگے حضور، آگے کی اب سکت نہ میرے بالوں پر میں. جبریل جا کے سدرہ پہ کہنے لگے حضور، آگے کی اب سکت نہ میرے بالوں پر میں. اور شعر دیکھیں، آتا تھا خوف مرض جرائم سے بار بار، مرض جرائم آتا تھا خوف
تو کمی درد سر میں ہے، گر کاٹنی ہے کاٹ لے ظالم زباں میری، گر کاٹنی ہے کاٹ لے ظالم زباں میری۔ یہ جو عشق مصطفیٰ ہے یہ زبان میں نہیں ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ دل میں ہوتا ہے۔ گر کاٹنی ہے کاٹ لے ظالم زباں میری، ذکر نبی کی چاشنی قلب و جگر میں ہے، ذکر نبی کی چاشنی قلب و جگر میں ہے۔ گر کاٹنی ہے کاٹ لے ظالم زباں میری، ذکر نبی کی چاشنی قلب و جگر میں ہے۔ اور جائے امان تجھ کو نہیں دشمن نبی، کہیں امن نہیں ہے، جائے امان تجھ کو نہیں دشمن نبی، یہ سلطنت انہی کی سبھی خوش کو تر میں ہے، جائے امان تجھ کو نہیں دشمن نبی، یہ سلطنت انہی کی سبھی خوش کو تر میں ہے۔ اور شیر دیکھیں میدان محشر کا تصور کریں اور اس شیر کو سنیں۔ برپا ہے حشر ذوق شفاعت عروج پر، برپا ہے حشر، برپا ہے حشر ذوق شفاعت عروج پر، آقا کی آج امتی ہر ایک نظر میں ہے، برپا ہے حشر ذوق شفاعت عروج پر، آقا کی آج امتی ہر ایک نظر میں ہے۔ حرما نصیبی ان کے عدو کی تو دیکھیے، حرما نصیبی محرومی ان کے دشمن کی محرومی دیکھو، حرما نصیبی ان کے عدو کی تو دیکھیے، دنیا ضرر میں اس کی تو عقبہ سقر میں ہے۔ دنیا ضرر کے معنی ذلت و تکلیف اور سقر کے معنی جہنم، ان کے دشمن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بولو بھائی ڈر لگ گیا، ان کے دشمن کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم، نبی کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم۔ حرما نصیبی ان کے عدو کی تو دیکھیے، دنیا ضرر میں اس کی پھر عقبہ سقر میں ہے۔ سردار گزرے جس جا سے آقائے دو جہاں، سردار گزرے جس جا سے آقائے دو جہاں، خوشبو بسی انہی کی ابھی راہ گزر میں ہے، خوشبو بسی انہی کی ابھی راہ گزر میں ہے۔ سردار گزرے جس جا سے آقائے دو جہاں، خوشبو بسی انہی کی ابھی راہ گزر میں ہے۔ نور خدا ہی با خدا خیر البشر میں ہے، پرتو اسی ہی نور کا شمس و قمر میں ہے، محدود ان کی ذات نہ جن و بشر میں ہے، رحمت نبی کی ارض و سما بحر و بر میں ہے۔ ایک مرتبہ اور بول دو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ لائق مبارکباد ہے جناب حافظ القاری مولانا مولوی معین اختر صاحب حمدانی، ان کے رفقا، اس مدرسے کے طالب علم، ان کے معین و مددگار، اور اس بستی کے تمام ہی وہ حضرات بالخصوص جو اس جشن میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے۔ یہ مبارکباد اس چیز کی بھی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کے حکم سے نبی کی محبت میں اس جشن میلاد نبی کو منعقد کیا، اور یہ مبارکباد اس سے بھی پہلے اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو، جنہیں برا سمجھا جاتا تھا، جنہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، جن کی کوئی قدر نہیں تھی، جن کی سماج میں، سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر، ان یتیموں کے لیے رحمت ہے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان غریبوں کے لیے رحمت ہے جنہیں ستایا جاتا تھا، ان مظلوموں کے لیے رحمت ہے جن کو ظلم کر کے اتنا پسپا اور ذلیل کر دیا گیا تھا کہ جن کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، جن کی کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، یتیموں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان بچیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ کل عالم کی رحمت ہے۔ اگر بات کہنے میں آ جائے تو یہ کہہ کر بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے باعث فخر نہیں ہے، جو اہل اسلام کلمہ گویوں کے لیے ہی باعث فخر نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی آج ہم آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اس نبی کا جشن منا رہے ہیں کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث فخر ہے، جس کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، جس کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کے لیے۔ اگر نباتات ہے، آقا اس کے لیے رحمت، جمادات کے لیے آقا رحمت، عالم ملکوت کے لیے عالم رحمت، جنات کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت، کفار و مشرکین کے لیے رحمت، اللہ اکبر، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، عربی کے لیے رحمت، عجمی کے لیے رحمت، تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وہ آقائے کائنات رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف نہیں آئے تھے، اس کائنات کا نقشہ، اس کی شکل و صورت، اس کی حیات، اس کا نقشہ بڑا ہی ڈراؤنا تھا۔ اس دنیا کی صورت بڑی ہی خوفناک تھی، یہ دنیا بڑی بھیانک تھی۔ اس دنیا کے اندر شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، قتل و قتال کا سلسلہ جب چل پڑتا تھا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے فرض سمجھتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، یتیموں کو ان کے اوپر ظلم اٹھایا جاتا تھا، بچوں کو غائب کر کے، بچوں کو اٹھا کر کڈنیپ کر کے اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا، اور جہاں انسانوں کی منڈی لگا کرتی تھی وہاں بیچ دیا کرتے تھے۔ آزاد لوگ بیچ دیے جاتے تھے، وہ غلام بنا دیے جاتے تھے، عورتوں کو باندھ
ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ان بیٹیوں کی اس نے پرورش کی اور ان کو پرورش کر کے اس نے اپنے گھر کا کر دیا ان کا نکاح کر دیا اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں جگہ عطا فرمائے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اگر کسی شخص کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو صرف 2 بیٹیاں ہو آقا کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کر کے انہیں اپنا گھر کا کر دے اللہ رب العزت اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس 2 بیٹیاں بھی نہ ہو جس کے پاس صرف 1 بیٹی ہو آقا کیا بولے جنت کا حقدار بنے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن جس کے پاس اللہ نے 1 بیٹی دی ہو اور وہ اس کو بھی صحیح طریقے سے پرورش کر کے تعلیم و تربیت کر کے اسے اپنے گھر کا کر دے اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے وہ لڑکی وہ بیٹی جس کی پیدائش کے اوپر زمانے جاہلیت میں سفید ماتم بچایا کرتا تھا گھر کے اندر سوگ منایا جاتا تھا غم منایا جاتا تھا لوگوں کے چہرے اتر جایا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑکی کی پیدائش پر غم منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لڑکی کی پیدائش پر خوشی مناؤ اس لیے کہ یہ جب تک تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں نازل ہوتی رہے گی اور جب یہ تمہارے گھر سے چلی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں جو تم نے اس کا نکاح کر دیا ہے اس کے صدقے میں تمہیں جنت یہ باپ جو اپنی اولاد کو پرورش کرتا ہر رنگ سے اس کے ناز رکھنے بردار کرتا ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا کھلاتا پلاتا پہناتا ہر خواہش ہر ضرورت پوری کرتا لیکن اس زمانے جاہلیت کے اندر جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی رقم کی ضرورت پڑتی تھی تو سگا بیٹا سوتیلا بیٹا نہیں سگا بیٹا اپنے باپ کو رسی سے باندھ کر جیسے ہم اور آپ ایک جانور کو رسی سے باندھ کر بیچنے کے لیے منڈی اور بازار لے کر جاتے ہیں سگا بیٹا اپنے باپ کو رسی سے باندھ کر بازار کی طرف لے کر جایا کرتا تھا اور اپنے باپ کا سودا کیا کرتا تھا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے صحابہ اے مومنوں اے مسلمانوں یہ باپ بازار میں بیچنے کی چیز نہیں ہے یہ باپ نافرمانی کرنے کی چیز نہیں ہے یہ باپ طرح طرح سے دھتکارنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ باپ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جنت کا دروازہ بنایا یہ مرتبہ کس نے دیا ہے اور یہ مسلمان کے لیے میسج نہیں ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کی شان نہیں ہے جتنے بھی باپ ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے باپ ہو چاہے وہ یہودیوں کے باپ ہو چاہے وہ عیسائیوں کے باپ ہو چاہے وہ اہل حدود کے باپ ہو کسی مذہب کسی بھی دھرم کسی بھی ذات کسی بھی مسلک کے باپ ہو باپ تو باپ ہوتا ہے سرکار نے فرمایا کہ باپ نافرمانی کی چیز نہیں ہے باپ مار پیٹ کرنے کی چیز نہیں ہے باپ
زمانے جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسے دائم سمجھا جاتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا۔ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسی منحوس عورت ہے کہ یہ اپنے شوہر کو نگل گئی، اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو کھا گئی، اور اس کو سزا یہ ملتی تھی، اس کو سزا یہ ملتی تھی۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں اسلام میں 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں 1 سال کی عدت ہوتی تھی۔ اور وہ عدت کیسی ہوتی تھی معلوم ہے؟ اسے ایک بہت ہی چھوٹے سے تنگ و تاریک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کے کمرے میں اجالا نہیں کیا جاتا تھا، اسے 1 سال تک نہانے کی اجازت نہیں تھی، اسے پخانہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا پانی سے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی اس زمانے کی عورت، یہ تھی اس زمانے کی، اس سماج کی عورت کی عزت ان کی نظر میں جسے وہ ذلت کا اور رسوائی کا مجسمہ بنا کر رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کی 1 سال کی عدت اس طریقے سے گزرتی تھی، جب سال پورا ہو جاتا تھا تو اس کا جلوس نکالا جاتا تھا، اس کا جلوس نکالا جاتا تھا۔ اس طریقے سے جلوس نکالتے تھے کہ اسے گدھے کے اوپر سوار کرتے تھے، اس کے گردن میں گوبر کی کرسیوں کا ہار ڈالا جاتا تھا، اس کے دامن میں مینگلیاں اور اونٹ کی ریڑھ بھری جاتی تھی، اور وہ عورت ایک جلوس کی شکل میں راستوں، گلی اور کوچوں میں گھمائی جاتی تھی، اور وہ عورت اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے اوپر مینگلیاں پیدا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ لوگوں، آج اس عورت کی، اس منحوس عورت کی، اس بیوہ عورت کی، اس ذلیل عورت کی آج عدت پوری ہو رہی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ عورت جس کو تم ذلیل سمجھتے ہو، جسے تم رسوا کرتے ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے نہیں مانا ہے اپنے شوہر کو، تو اللہ کے حکم سے مرا ہے، اللہ نے اسے موت دی ہے۔ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی ذلیل نہیں ہوتا ہے، کوئی باعث ذلت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سب کو اپنا اپنا مقام عطا فرمایا ہے، سب کو اپنی اپنی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اگر باپ محترم ہے تو ماں بھی اپنی جگہ محترم ہے، بہن بھی اپنی جگہ محترم ہے، بیٹی بھی اپنی جگہ محترم ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے، سب کا اپنا اپنا رتبہ ہے۔ وہ عورت جس کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسے ایسا مقام عطا ہوا، اسے ایسا مقام عطا ہوا، اللہ اکبر، کہ جس عورت کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جس کو تم اس طریقے سے ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، ارے یہ ذلیل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ رسوا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، یہ تمہاری جنت ہے، جنت، اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کرو، اسے برا نہ جانو، اسے ستاؤ مت، اس کے اوپر ظلم مت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اعلیٰ مرتبہ عطا
لڑکوں کو مرتبہ عطا فرمایا، لڑکیوں کو اونچا مقام عطا فرمایا، مردوں کو ان کی حیثیت ان کا مرتبہ عطا فرمایا، عورتوں کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا، انسان کو انسانیت سکھائی، لوگوں کو اپنے دل میں دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ وہ آقا ہے انسانوں کے لیے تو ہمدردی اور پیار اور محبت رکھتے ہی ہے، رحم کا جذبہ رکھتے ہی ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو جانور تمہارے قبضے میں ہے، جس کے تم مالک ہو، اسے پورا پورا دانا دو، پورا پورا اس کا پیٹ بھراؤ، اور خدمت اتنی لو، خدمت جانور سے اتنی لو کہ اس میں سکت ہے۔ وہ نبی جو جانور کے بارے میں اپنے دل میں رحم رکھتے ہیں، انسانوں کے لیے ان کے دل میں کتنا رحم پیار ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، ایک صحابی ہے، ان کا بیٹا گم ہو گیا 10-12 سال کا، کتنا 10-12 سال کا، تو وہ سب میں ڈھونڈتے پھرتے جنگلوں میں پھر رہے ہیں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جب ڈھونڈتے پھرتے تھک گئے، کئی روز مسلسل گزر گئے، تو دل میں خیال آیا کہ جو سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں، جو ساری مصیبتوں کا مداوا ہے، جو تمام پریشانیوں کا حل ہے، اس نبی کی بارگاہ میں کیوں نہ جایا ہے؟ اپنی فریاد ان سے کیوں نہ رکھی جائے؟ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا 10-12 سال کا بچہ گم ہو گیا ہے، ملتا نہیں، آقا میں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مل نہیں رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب دان نبی ہے، جو غیب دان نبی ہے، جب ان کی بات کو سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی، تم نے اس کو جہاں تہاں ڈھونڈا، بیابانوں میں، جنگلوں میں، گلی گلیچوں میں، ادھر ادھر ڈھونڈا، جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا پورا باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، بچوں کے ساتھ۔ وہ صحابی جانے لگے، وہ صحابی جانے لگے۔ اب نکتے کی بات سنو، بڑا زبردست باریک پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ صحابی جب جانے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی ذرا میری بات سنتے جاؤ، وہ مڑتے ہیں، پلٹتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ حکم کیجئے، آپ کی ایک نہیں ہر بات سننے کے لیے آپ کا حکم حاضر ہے۔ ارشاد فرمایا آقا نے دو جہان رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، تم جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو لینے کے لیے، لیکن جب تم وہاں پہنچو تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے تو اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر تم اسے پیار مت کرنا، اسے پیار مت کرنا، بیٹا بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اسے گلے سے مت لگانا، اس کی پیشانی کو بوسہ مت دینا، اسے بغل کی مت کرنا، کسی بھی طرح سے پیار کا اظہار اس موقع پر مت کرنا۔ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی، یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، ایک دن کو بچہ ہمارا غائب ہو جائے، ہماری نظروں سے گزر ہو جائے، ہم تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو جب پالو نا، تمہارا بیٹا تمہیں دکھائی دے جائے، تم اس کا ہاتھ پکڑو تو تم اسے سینے سے مت لگانا، تم اس کی پیشانی بوسہ مت دینا، تم اس کے پیار کا اظہار مت
کہے حضور بہت اچھا صحابی ہے نا، چونو چلاکی کی گنجائش نہیں ہے، پلٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کس لیے فرما رہے ہیں، اتنے دنوں کے بعد تو بچہ ملا ہے؟ نہیں، آمنا وصدقنا، ایمان اس چیز کا نام ہے، آقا پر ایمان لائے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کہتے ہیں، یہ ایک کو نظر میں رکھنا نہیں کہتے بلکہ یہ سب کو نظر میں رکھتے ہیں، سب کو نظر میں رکھتے ہیں۔ وہ تو چلے گئے، ہاں بہت اچھا سرکار، لیکن جو دوسرے صحابہ موجود تھے ان کے دل میں سوال آیا، یا رسول اللہ ہمیں بھی اس حکمت کا پتہ چل جائے، ہمیں بھی مصلحت کا پتہ چل جائے، 3 یا 4 یا 5 دن کے بعد ان کا بچہ ملا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس سے پیار مت کرنا، اس کی پیشانی کو بوسہ مت دینا، اسے سینے سے مت لگانا، اسے چومنا مت۔ یا رسول اللہ اس میں کیا مصلحت ہے؟ ہم جانتے ہیں آقا، ہم مانتے ہیں آقا، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہماری تصدیق و نظام کہتا ہے کہ واقعی آپ کا ہر جملہ حکمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آپ کی ہر سنت میں حکمت ہے، آپ کے ہر طریقے میں حکمت ہے، اور ایک حکمت نہیں ہے، 1000 نہیں ہے بلکہ بے شمار حکمتیں ہیں۔ یا رسول اللہ ذرا اس کی مصلحت کو بتا دیجئے، آقا اس لیے آپ نے ایسا ارشاد فرمایا، وہ رحمت للعالمین نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، ان کا بچہ کئی دن کے بعد انہیں ملا ہے، جب بچہ انہیں دکھائی دیتا تو یہ اپنے بچے کو سینے سے لگاتے، اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے، اسے بغیر کرتے، اسے طرح طرح سے پیار کرتے۔ اے مسلمانوں، وہاں پر کھیلنے والے بچوں میں صرف ایک انہیں کا بچہ نہیں ہے، بلکہ ان بچوں میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کے باپ انہیں یتیم کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہاں تک کتنی گہرائی تک نہیں سوچتے ہیں، ایک کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، جن کے باپ ہیں ان کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں یتیم ہیں ان کے بارے میں بھی آقا سوچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ان کا خیال کرنا، تم ان کا خیال کرنا، جب یہ جائیں گے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائیں گے تو وہاں پر یتیم بچے ہوں گے جن کے باپ شیر پارگی میں، جن کے باپ چھوٹے پنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ باپ سے فرمائشیں کس طرح سے کی جاتی ہیں، باپ کس طریقے سے اپنے اولاد کو سینے سے لگاتا ہے، باپ کس طریقے سے اپنے اولاد کو پیار دیتا ہے، نہیں دیکھا انہوں نے، ایک باپ کے پیار کو نہیں دیکھا، باپ کی محبت کو نہیں دیکھا، باپ کی شفقت کو نہیں دیکھا۔ جب یہ وہاں جائیں گے اور جانے کے بعد میں اسے سینے سے لگائیں گے تو ان یتیموں کے دل پر کیا گزرے گی، ان یتیموں کے دلوں پر کیا گزرے گی جب وہ دیکھیں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہا ہے تو ان کا دل کے اندر سے کٹ جائے گا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ان کا دل بے چین اور قرار ہو جائے گا کہ آج ہمارا باپ بھی زندہ ہوا، آج ہمارا باپ بھی زندہ ہو گیا تو ہمیں بھی آج اسی طریقے سے سینے سے لگتا، آج ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا تو ہمیں پیشانی کو ہماری بوسہ دیتا، آج اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں پیار کرتا، ہمارے ساتھ شفقت کرتا، ہمارے سینے پہ ہاتھ رکھتا، ہمیں سینے سے لگاتا، ہمارے سر پر ہاتھ رکھتا، بوسوں کی گھر کرتا، پکڑ کے کرتا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان غریبوں کے، ان یتیموں کے، ان مسکین بچوں کے دل پر یہ چیز چبھ نہ جائے، انہیں اس چیز کی تکلیف محسوس نہ ہو کہ آج ہمارا باپ بھی ہوتا تو ہمیں اس طریقے سے پیار کرتا۔ مسلمانوں،
دیکھنے کے لیے تو یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، دیکھنے کے لیے تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہم یہ بتائیں کہ جس طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں، یتیموں کی خبرگیری کرنے، ان کی دلجوئی کرنے، ان سے ہمدردی کرنے، ان سے پیار کرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آقا کا جو طریقہ ہے، یہ جو آقا کا فرمان ہے، ہم